بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابہ میں ہیں۔ صاحب السر یعنی کہ بھیدی ان کا لقب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین اور فتنوں کا علم ان کو بتایا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے جتنے فتنے آنے والے ہیں سب کو نمبر وار بتایا تھا۔ کوئی ایسا فتنہ جس میں 300 آدمیوں کے مقدر لوگ شریک ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں چھوڑا، بلکہ اس فتنہ کا حال اور اس کے مقتدا کا حال مع اس کے نام کے نیز اس کی ماں کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے قبیلہ کا نام صاف صاف بتا دیا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کی باتیں دریافت کیا کرتے تھے اور میں برائی کی باتیں دریافت کیا کرتا تھا تاکہ اس سے بچا جا سکے۔ ایک مرتبہ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، یہ خیر و خوبی جس پر آج کل آپ کی برکت سے ہم لوگ ہیں، اس کے بعد بھی کوئی برائی آنے والی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، برائی آنے والی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس برائی کے بعد پھر بھلائی لوٹ کر آئے گی یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ، اللہ کا کلام پڑھ اور اس کے معافی پر غور کر، اس کے احکام کی اتباع کر۔ مجھے فکر سوار تھی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس برائی کے بعد بھلائی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، پھر بھلائی ہوگی، لیکن دل ایسے نہیں ہوں گے جیسے پہلے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس بھلائی کے بعد پھر برائی ہوگی؟ حضور نے فرمایا ہاں، ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو آدمیوں کو گمراہ کریں گے اور جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میں اس زمانہ کو پاؤں تو کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مسلمانوں کی کوئی متحد جماعت ہو اور ان کا کوئی بادشاہ ہو تو اس کے ساتھ ہو جانا، ورنہ ان سب فرقوں کو چھوڑ کر ایک کونے میں علیحدہ بیٹھ جانا یا کسی درخت کی جڑ میں جا کر بیٹھ جانا اور مرنے تک وہیں بیٹھے رہنا، چونکہ ان کو منافقوں کا حال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کا بتلا دیا تھا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے دریافت فرماتے تھے کہ میرے حکام میں کوئی منافق تو نہیں؟ ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا کہ ایک منافق ہے، لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معزول کر دیا، غالباً اپنی فراست سے پہچان لیا ہوگا۔ جب کوئی شخص مر جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیق فرماتے کہ حذیفہ ان کے جنازہ میں شریک ہیں یا نہیں۔ اگر حذیفہ شریک ہوتے تو حضرت عمر بھی جنازہ پڑھتے، ورنہ وہ بھی نہ پڑھتے۔ حضرت حذیفہ کا جب انتقال ہونے لگا تو نہایت گھبراہٹ اور بے چینی میں رو رہے تھے۔ لوگوں نے دریافت کیا، فرمایا کہ دنیا کے چھوٹنے پر نہیں رو رہا ہوں، بلکہ موت تو مجھے محبوب ہے، البتہ اس پر رو رہا ہوں کہ مجھے اس کی خبر نہیں کہ میں اللہ کی ناراضی پر جا رہا ہوں یا خوشنودی پر۔ اس کے بعد کہا کہ یہ میری دنیا کی آخری گھڑی ہے، یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اس لیے اپنی ملاقات میں برکت عطا فرما۔ دوستو، یہ تھا صحابہ کرام کا طرز زندگی۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقوں پر چل کر اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔